إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، اللہ نے کسی بھی چیز کو بے مقصد نہیں بنایا۔ انسان کو بھی پیدا کیا، جنات کو۔ مقصد حیات کیا بتایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی مقصد حیات عبادت ہے۔ اب حیات یعنی زندگی کے تمام امور یہ دراصل عبادت سے ہی جڑے ہوئے ہیں، اور انہی عبادتوں میں ایک عبادت جس سے ہمارا دین مکمل ہوتا ہے وہ ہے نکاح، کہ اذا تزوج العبد، کہ بندہ جب نکاح کر لیتا ہے تو اس کا دین مکمل ہوتا ہے۔ فقد استکمل نصف الدین، اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، بقیہ آدھے کے بارے میں وہ اللہ سے ڈرے، اس لیے کہ نکاح کے بعد ہی اس کے بعد بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے، بیوی کی عائد ہوتی ہے، بچوں کی عائد ہوتی ہے، یہاں سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ قرآن نے نکاح کے تعلق سے کیا کہا؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تم میں جو بے جوڑ مرد اور عورتیں ہیں، بے جوڑ کا مطلب یعنی جو بے نکاح ہے، چاہے شادی کے بعد ہو یا کنوارے پن میں۔ شادی کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ طلاق ہو چکا ہو، بیوہ ہو، مطلقہ ہو، یا کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے، اور ایسی صورت میں وہ بے نکاحی زندگی گزار رہا ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تمہارے غلاموں میں اور تمہارے لونڈیوں میں جو بے جوڑ ہیں ان کا نکاح کر دیا جائے۔ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ محتاج ہے، غریب ہے، یا کسی قسم کی محتاجگی ان لوگوں کے پر ہے، یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ انہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا۔ یہ نکاح کی برکت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں پہلے مالداری آنا چاہیے اس کے بعد نکاح، نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ پہلے نکاح ہے، اس کے بعد اللہ تمہیں خود بے نیاز کر دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اس قول سے نکاح کی اہمیت بالکل عیاں ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کل میری موت واقع ہونے والی ہے اور میرے پاس مہلت ہے
تو میں نکاح کرنے کا موقع ملے گا تو یقیناً نکاح کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کی اہمیت کتنی زیادہ، بے نکاحی زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تھی کہ کیا ہم خصی ہو جائے، یعنی اپنے آپ کو جانور جس طرح خصی کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد کے پر انہیں عورتوں کی یا جوڑے کی رغبت نہیں رہ جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ نہا ان تبتل، کہ ہمیں خصی ہونے سے منع کر دیا گیا کہ ہم اپنے آپ کو بیوی یا جوڑے کی حاجت سے علیحدہ کریں، منع کر دیا گیا۔ اور وہ طویل روایت جس میں 3 صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کی ازواج مطہرات کے پاس آئے اور جب آپ کی عبادت کے احوال کو پوچھا تو ان میں سے ایک نے کیا کہا تھا کہ میں بیوی بچوں سے علیحدہ رہوں گا، نکاح نہیں کروں گا۔ کیوں؟ مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، عبادت کے اندر ہمیں بہت خلل واقع ہوگا، تو ایسی صورت میں نکاح نہیں کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے پر پابندی عائد کی، منع کر دیا اور کہا کہ میں نے نکاح بھی کیا ہے، میرے بیوی ہیں، بچے ہیں، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے۔ یعنی نبی سے اپنا تعلق بنانے کے لیے نکاح والی زندگی گزارنا ضروری ہے۔ نکاح بظاہر ہمیں لگتا ہے یہ انسانی زندگی کی ایک ضرورت ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بے مقصد بنایا ہے۔ اگر اسلامی نظریے کے اعتبار سے دیکھیں، نکاح کے بہت سارے مقاصد ہیں، جن میں سے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کیا اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے تمام کے تعلق سے آپ دیکھیے کہ انہوں نے بے نکاحی زندگی نہیں گزاری ہے۔ علاوہ ازیں سب سے پہلی بات، نکاح کے ذریعے جو ہمیں فائدہ یا اس کا ایک جو اہم مقصد حاصل ہوتا ہے وہ ہے اخلاق کی حفاظت۔ اس کے ذریعے انسانی زندگی کے اخلاق کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اگر بے نکاحی زندگی ہے، اب یہاں یورپ والوں کا ایک نظریہ، ان لوگوں کا نظریہ کیا ہے؟ ان کا نظریہ یہ ہے کہ انسان کو بنیادی طور کے پر جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے کی، سونے کی، انسان اپنی ان چیزوں کو جو فطری طور پر ہے کہیں بھی جا کر پوری کر سکتا ہے، نیند آئے سو جاتا ہے، کھانا جب اسے بھوک لگے کھانا کھا لیتا ہے، اسی طرح اس کی جنسی ضرورت بھی ہے کہ جب اسے اس کی ضرورت پیش آئے اسے آسانی کے ساتھ پوری کر سکتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ان لوگوں نے جانوروں کی طرح جنسی ضرورت کو بھی قرار دیا کہ جس طرح جانور اپنی ان تمام بنیادی ضرورتوں کو جیسے چاہے پوری کر لیتا ہے، اسی طرح انسان کو بھی اس بات کی اجازت ہے۔ اور یورپی کلچر آپ دیکھیے گا، یورپی کلچر کیا ہے؟ وہی ہے کہ اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے جہاں انہیں من آتا ہے وہاں سے پورا کرتے ہیں، لیکن اسلام نے انسان کی جنسی ضرورت کو اس طرح بے لگام نہیں چھوڑا، اس کے پر پابندیاں عائد کی، اس لیے کہ اس کی بنیاد کے پر رشتے بنتے ہیں، ماں باپ بنتے ہیں، بھائی بہن، اور اس طرح بہت ساری رشتہ داریاں ہیں جو محض نکاح کی بنیاد کے پر حاصل ہوتی ہیں۔ نکاح کے تعلق سے قرآن مجید نے جو اہم چیز بیان کی، یہ ہماری راحت اور سکون کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی نکاح کے بغیر زندگی گزار رہا ہے، اس کی زندگی آپ خود دیکھ لیجئے گا کتنی بے چینی والی زندگی ہوتی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ نکاح کے ذریعے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، انہی سے مائی حوا کو اللہ نے پیدا کیا ایک ہی جان سے۔ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اللہ نے اسی سے جوڑا بنایا،
وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ اسے اپنے جوڑے کے ذریعے سکون مل سکے. یعنی نکاح ہماری زندگی کے اندر سکون لے کر آتا ہے، جبکہ بے نکاحی زندگی کے اندر انسان کو سکون نہیں ہوتا ہے. علاوہ ازیں یہ گناہ سے بچنے کا ایک بڑا اہم ذریعہ اور انسان کی جنسی تسکین کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا ایک اور مقصد بیان کیا. نکاح کا ایک مقصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس کے ذریعے امت محمدیہ میں اضافہ ہو. تزوج الولود الودود، کہ تم ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ بچہ جننے والی، یعنی جن کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت اور طاقت ہو، اور جو زیادہ محبت کرنے والی ہو. اگر یہ بچے زیادہ ہوں گے امت محمدیہ کی تعداد زیادہ ہوگی، اور تمہاری تعداد کی کثرت کی بنیاد کے پر میں دیگر امتوں کے پر فخر محسوس کروں گا کہ میرے امتی دیگر امتیوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نکاح کی حاجت نہیں، لیکن میں نے نکاح محض اس بنیاد کے پر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ ہو. تو محض امت میں اضافے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں زیادتی پائی جائے. یہی بات انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن میں نے اگر نبی کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہیں دیتا. یعنی محض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ عمل کیا. اور نکاح بھی دراصل انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہی رکھا، ورنہ کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، محض نبی کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے اور امت محمدیہ میں اضافے کے لیے. اب یہاں آگے جو باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ نکاح جس کی بنیاد کے پر فرق واضح ہوتا ہے، بے نکاحی زندگی کے نقصان کیا ہے جبکہ نکاح کرنے کے فوائد کیا ہیں جسمانی اعتبار سے. آج بہت ساری بیماریاں، چاہے آپ ایڈز کی بات کیجئے اور اس کے علاوہ بہت ساری جسمانی بیماریاں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ انسان نکاح نہیں کرتا، اور نکاح نہ کرنے کی بنیاد کے پر یہ ساری بیماریاں ہمارے درمیان عام ہیں. یہ ایک بہت بنیادی وجہ ہے کہ کسی کے ساتھ بھی آزادانہ اختلاط، چاہے عورتوں کی بات کیجئے مردوں کی بات کیجئے، یہ دونوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. جبکہ نکاح کے بعد ان ساری بیماریوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. نکاح کے یہ اہم مقاصد تھے. اب آگے جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے اور 9 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت موجود تھی. آپ اگر سیرت کی کتاب پڑھیں الرحیق المختوم، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان تمام چیزوں کو بیان کیا گیا کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے نکاح کیوں کیے، اس کے مقاصد کیا تھے. نکاح کا مقصد صرف وہ نہیں ہوتا ہے جیسا کہ آج ہمارے یہاں لوگ تصور کرتے ہیں یا ذہن و دماغ کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں، نہیں، بلکہ نکاح اس سے بہت آگے کی چیز ہے. انسانی زندگی میں اس کے مقاصد جدا جدا ہیں. عرب کے اندر ایک چیز پائی جاتی تھی، مساہرت، یعنی سسرالی رشتہ. اس بات کا پاس و لحاظ عرب کے لوگ بہت زیادہ کیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے زیادہ نکاح کیے اور آپ کو 1 سے زائد بلکہ 4 سے زائد کی اجازت دی گئی. جب آپ نے حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں سے نکاح کیا، اس کی بنیاد کے پر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے ساتھ آپ کی رشتہ داری مضبوط ہو گئی. اس کے بعد حضرت عثمان غنی کو یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں دی، اور اس کے بعد کہا جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری اور بیٹیاں ہوتی، 40 بیٹیاں ہوتی تو عثمان میں تمہیں یکے بعد دیگرے دیتے چلا جاتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ نکاح میں دی،
اور یہ چاروں کے چاروں کی قربانیاں آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ انہوں نے دین اسلام کے لیے کیا کچھ قربانیاں دی ہیں، اور ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روابط کیسے تھے۔ عرب کا ایک معمول تھا کہ وہ رشتہ داریوں کا پاس و لحاظ بہت زیادہ کرتے تھے، یہاں تک کہ مصاہرت یعنی سسرالی رشتہ داریاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ مسلم کی روایت ہے رشتہ داری کے تعلق سے جو بات بیان کی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکم ستفتحون ارضا، یقیناً تم ایک سرزمین کو فتح کرنے والے ہو، ایک ملک تمہارے زیر نگی آنے والا ہے جہاں کرنسی کے نام کے پر قیرات استعمال ہوتا ہے، اور جب اس علاقے کے پر تمہارا غلبہ ہوگا اللہ تمہیں اس ملک کے پر فتح عنایت کرے گا تو وہاں کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ تمہیں احسان کرنا ہوگا۔ کیوں؟ فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَسِحْرًا، اس لیے کہ ان لوگوں کے ساتھ تمہاری دوہری رشتہ داری ہے، ایک ذمہ ہے اور دوسرے سحر یعنی سسرالی رشتہ داری۔ چنانچہ اس ضمن میں شارحین نے جن بات کو نقل کیا کہ یہ دو رشتہ داریوں کا جو تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کون سی رشتہ داری تھی؟ یہ بہت پرانی رشتہ داری۔ ایک تو حضرت حاجرہ علیہ السلام جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں، وہ قبطی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مصداق فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کے پر غلبہ عطا کیا، اسی حدیث کو وہاں کے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمہارے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ تم لوگوں کے ساتھ ہماری دوہری رشتہ داری ہے۔ اور اس حدیث کو سننے کے بعد جس میں دوہری رشتہ داری کا تذکرہ کیا گیا، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حاجرہ علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی لگتی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، اور دوسری رشتہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بطن سے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور 18 مہینے کی عمر میں انتقال کر گئے۔ یہ قبطی تھیں یعنی مصر کی رہنے والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں رشتہ داریوں کا پاس و لحاظ کرنے کا حکم دیا۔ یہی حدیث کی بنا پر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے لوگوں کو کہا تھا، جب اللہ نے مسلمانوں کو مصر کے پر غلبہ دیا تو کہا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہمارے سامنے ہے اور ہم تمہارے ساتھ احسان کریں گے، کسی بھی قسم کی بدسلوکی نہیں ہوگی۔ چنانچہ وہاں کے وہ لوگ جو عیسائی اور کرسچن تھے جب اس حدیث کو سنا کہ اتنی دور کی رشتہ داری کا پاس و لحاظ کرنے کا اس حدیث کے اندر حکم دیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اتنی دور کی رشتہ داری کا پاس و لحاظ کرنے والا سوائے نبی کے کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے، اور یہی ان کے اسلام کے قبول کرنے کی بنیادی وجہ بن گئی۔ ایک حدیث کے پر عمل کرنا، جو جنگ کے کرنے کے بعد لڑنے کے بعد مسلمان نہیں ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کے پر عمل کرنے کی بنیاد کے پر اللہ نے انہیں اسلام کی توفیق دی۔ یہ ہے حدیث کے پر عمل کا فائدہ۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ کہ عرب میں رشتہ داریوں کو، اور خاص طور سے وہ رشتہ داری جو سسرالی رشتہ داری ہوتی ہے، اس کا بہت پاس و لحاظ کیا جاتا ہے، اور داماد سے جنگ کرنا، لڑنا یا اس کے خلاف کھڑے ہونا، یہ ان لوگوں کے یہاں پر بہت معیوب چیز تھی کہ ہم اپنے داماد سے لڑیں یا اس سے جنگ کریں یا اس کے خلاف کھڑے ہوں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ رشتہ داریاں کی اور اتنے سارے نکاح کیے جس کی بنیاد کے پر یہ فوائد حاصل ہوئے۔ اب آپ خود دیکھیے گا، یہ تو 4 رشتہ داریاں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ ایک حضرت ابو بکر صدیق کی، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی، اور انہوں نے کیا کچھ قربانیاں دی آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ یہ مہاجرین میں اولین عورت تھی جنہوں نے تنہا اپنے بچے کے ساتھ مدینہ کا سفر کیا تھا، اور مدینہ پہنچنے کے بعد ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیجا،
پیغام نکاح بھیجنے کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی غیور خاتون تھی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بڑی غیرت مند خاتون ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کوئی بات نہیں ہے، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تمہاری غیرت میں برکت عطا کرے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے بچے ہیں، تو کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ کے بچے میرے بچے ہیں۔ اس کے بعد نکاح ہوا۔ یہ کون سے قبیلے کی تھیں؟ یہ بنو مخزوم قبیلے کی تھی، اور بنو مخزوم قبیلہ یہ ابو جہل اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تھا۔ چنانچہ اس نکاح کی برکت دیکھیے کہ جنگ احد میں آپ کو پتہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو کیسا نقصان پہنچایا تھا۔ انہی کے حملے کی بنیاد کے پر مسلمان اس جیتی ہوئی جنگ کو اپنے ہاتھوں سے گنوا بیٹھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنو مخزوم قبیلے کے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل آنے میں کترانے لگے کہ اب آپ ہمارے داماد ہو گئے ہیں، ہمارے قبیلے کی عورت آپ کے ساتھ نکاح میں دی گئی ہے، رشتہ داری بن چکی ہے۔ اس بنیاد کے پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کترانے لگے، اور کچھ ہی سال گزرے کہ اللہ نے انہیں اسلام کی توفیق دی، مسلمان ہو گئے۔ ایک بڑا فائدہ حاصل ہوا۔ تو نکاح کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں کی دشمنیاں اور اسلام کے خلاف ان لوگوں کے دلوں کے اندر جو جذبات ہیں انہیں کم کرنا بھی مقصود تھا۔ اس کے بعد حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ ابو سفیان وہی جو مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے تھے۔ جنگ احد میں مشرکین مکہ کی سپہ سالاری ان کے ہاتھوں میں تھی، اور ہرقل کے دربار میں جانے کے بعد مسلمانوں کے خلاف یہی کھڑے تھے۔ جنگ احزاب میں ایک بڑا لشکر لے کر آئے، 10,000 کا لشکر جو مدینہ کو گھیرے ہوئے تھا، ان کی کمانڈرشپ بھی ابو سفیان کے پاس۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ وہ ساری دشمنیاں اور وہ سارے جذبے جو آپ کے اور اسلام کے خلاف تھے سرد پڑ گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ جب فتح ہوا اللہ نے انہیں اسلام کے قبول کرنے کی توفیق دی۔ یہ رشتہ داری کی بنیاد پر ہوا۔ انسان پاس و لحاظ کرتا ہے، گرچہ رشتے دھرم جدا ہے، مذہب جدا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے حضرت جویریہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بنو نذیر کی تھیں، نتیجہ کیا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، گرچہ یہ یہودی تھے، لیکن فائدہ کیا ہوا؟ جب نکاح ہوا تو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل آنے میں کترانے لگے کہ چونکہ ہمارے قبیلے کے ساتھ ان کا رشتہ ہو چکا ہے، اس بنیاد کے پر وہ کترانے لگے۔ اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو اپنے قبیلے کے حق میں سب سے زیادہ بابرکت ثابت ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے کے پر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد پورے قبیلے جو 100 گھرانے کے پر مشتمل تھا انہیں غلام بنا لیا گیا۔ غلام بنانے کے بعد حضرت جویریہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی، آپ نے اسلام کی دعوت دی، انہوں نے قبول کیا۔ قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر کے اپنے حرم میں شامل کر لیا۔ اب دیکھیے کہ صحابہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ کو آزاد کر کے اپنے نکاح میں لے چکے ہیں، تو تمام صحابہ نے اپنے اپنے غلام آزاد کر دیے جو 100 گھرانوں کے پر مشتمل تھے۔ کہا کہ نبی کے سسرال والے یہ ہمارے غلام ہو، لونڈی ہو، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ تمام کے تمام کو آزاد کر دیا، اور یہی آزادی کی بنیاد کے پر اللہ نے انہیں اسلام کی توفیق دی، وہ مسلمان ہو گئے۔ سب سے زیادہ بابرکت ثابت ہوئی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے حق میں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا ایک اہم مقصد اور تھا، وہ کیا تھا؟ سماج اور معاشرے کے اندر اب دیکھیے آنے والے جو لوگ تھے اور اسلام کا جو مزاج تھا، اس میں مرد اور عورت کو ایک جگہ مخلوط رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ دونوں کا ڈپارٹمنٹ، دونوں کے شعبے جدا جدا تھے۔ اب ایسے میں خواتین تک اسلامی تعلیمات کو پہنچانا ایک اہم مقصد تھا۔ یہ آدھی آبادی جنہیں اسلام کی تعلیم سے روشناس کرنا تھا، اور ان لوگوں کے مسائل بہت زیادہ تھے، تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عمروں کی عورتوں سے نکاح کیا۔ آپ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمروں میں سب سے زیادہ چھوٹی تھیں، اس کے بالمقابل آپ دیکھیے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمروں میں سب سے زیادہ بڑی ہیں۔ تو مختلف عمروں کی، کوئی 16 سال کی ہے، کوئی 22 سال کی ہے، کوئی 30 سال کی، مختلف عمروں کی عورتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، تاکہ الگ الگ عمروں کی عورتوں کے تعلق سے جو مسائل ہوتے ہیں وہ امت کی عورتوں تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیے 2210 روایتیں، یعنی خواتین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ان کے ذریعے امت مسلمہ تک پہنچا، یہ ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے اتنے سارے نکاح کیوں کیے، جبکہ قابل غور بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوانی کی بھرپور عمر میں تھے، 25 سال کی جب عمر تھی جب آپ نے نکاح کیا تھا، اس کے بعد سے لے کر پوری زندگی دیکھیے، 25 سال اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی نکاح کے بعد کی، آپ نے کسی سے نکاح نہیں کیا، بلکہ اپنی عمر سے 15 سال زائد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کیا اور اکیلے انہی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ 50 سال کے بعد جب عمومی طور کے پر انسان کی جنسی قوت کمزور پڑنے لگتی ہے، تب آپ نے اتنے زیادہ نکاح کیوں کیے، جبکہ بھرپور جوانی میں آپ اپنی عمر سے 15 سال بڑی ایک خاتون کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہی تو اس کا جواب ہے کہ مقصد نکاح تھا۔ آپ نے جتنے نکاح کیے اس کے پیچھے مقاصد تھے، اور مقاصد جدا جدا۔ اسلام کے خلاف لوگوں کی نفرتوں کو کم کرنا تھا، اصحاب کرام کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا تھا، اور امت کی خواتین تک ان کی تعلیمات، ان کے احکامات کو پہنچانا تھا۔ ایک اور اہم چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ یہ نکاح کا ایک اہم مقصد اور بھی ہے۔ کیا مقصد ہے؟ سماج کے اندر پائی جانے والی برائیاں، رسومات یا بدعقیدگیاں، ان کا خاتمہ مقصود۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے عرب کے اندر ایک مزاج تھا کہ اگر کسی بچے کو گود لے لیا جائے، ایڈاپٹ کیا جائے، لے پالک جن کو کہا جاتا ہے، متبنہ، تو حقیقی بیٹے کی طرح ہو جاتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ وہ غلام تھے، انہیں آزاد کرنے کے بعد اپنا بیٹا بنا لیا، اور انہیں زید بن محمد کہا جانے لگا۔ قرآن مجید نے سورہ احزاب کے اندر ان ساری چیزوں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ حکم نازل کیا، لیکن یہ اتنی گہرائی کے ساتھ سماج اور معاشرے کے اندر اپنی جڑیں پکڑے ہوئے تھا کہ صرف حکم کے نازل کرنے کے بعد مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ اسے عملی طور کے پر پریکٹیکلی ختم کرنا تھا۔ قرآن مجید نے کہا ادعوہم لآبائہم واقسطوا عند اللہ، کہ انہیں ان کے باپ کے ناموں کے ساتھ پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کے پر مبنی ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، بہت سارے لوگ اگر اولاد نہیں ہوتی ہے کسی اور کی اولاد لے لیتے ہیں، اس کو اپنا نام دیتے ہیں۔ نہیں، آپ اسے اپنا نام نہیں دیں گے، وہ جس کی اولاد ہے اسی کا نام اس کے ساتھ استعمال ہوگا، ولدیت اسی کی استعمال ہوگی۔ یہ نہیں کہ ایڈاپٹ کرنے والا یا اس کی پرورش کرنے والا یا اس کا گارجین اسے اپنا نام دے گا، ولدیت کا نام دے گا، نہیں۔ آپ لکھیں کہ ہاں آپ گارجین ہیں یا آپ نے اسے گود لیا ہے، چلے گا، لیکن ولدیت کے خانے کے اندر اس کے باپ کا نام ہی استعمال کیا جائے گا، نام چینج نہیں ہوگا۔ یہ بہت اہم حکم ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا۔ اب یہاں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نکاح میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن بھی تھی۔ اب مسئلہ یہ کہ یہ قریشی تھی، خاندانی اعتبار سے شرف اور مرتبے میں کافی اونچی، اور حضرت زید آزاد کردہ غلام، دونوں کے درمیان معاملہ جم نہیں رہا تھا، اور یہ اشارہ آپ کو دے دیا گیا تھا کہ زید کے بعد حضرت زینب سے آپ کو نکاح کرنا ہے۔ اب حضرت زید کو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا مانتے تھے۔ اب ان کی مطلقہ طلاق دی ہوئی بیوی سے آپ کیسے نکاح کر سکتے ہیں؟ قرآن نے کہا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے صلبی بیٹے، حقیقی بیٹے، ان کی بیویوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ ابدی محرمات میں آتے ہیں، یعنی اپنا سگا بیٹا اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے یا اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ بیوہ ہو جاتی ہے،
تو سسر اپنی بہو سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ شرعی حکم ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ دے دیا گیا، چنانچہ اس کے بعد قرآن مجید نے کہا کہ یہ اللہ نے اپنا نکاح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا کہ جب حضرت زید ان کا نام لے کر قرآن مجید نے کہا فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا، جب زید نے اپنی ضرورت پوری کر لی تو زینب کا نکاح ہم نے آپ سے کر دیا۔ یہ خود نکاح کا اعلان تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے پر فخر کیا کرتی تھی کہ تم تمام لوگوں کا نکاح زمین کے پر ہوا، جبکہ میرا نکاح آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھایا۔ تو یہاں اس رسم کو ختم کیا گیا۔ یہ بہت چمگوئیاں ہوئی، منافقین نے، دیگر لوگوں نے بہت آوازیں کسیں، لیکن چونکہ اس رسم کا خاتمہ کرنا تھا کہ منہ بولا بیٹا منہ بولا ہی ہوتا ہے، وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا ہے، اس چیز کو عملی طور کے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے ختم کیا گیا۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ نکاح بہت سارے مقاصد رکھتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقصد کے ساتھ نکاح کیا ہے، اور اگر ہم اس کے پر توجہ دیں گے یقیناً اس کے فائدے ہماری زندگی کے اندر آنے والے ہیں۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے پر جو نکاح کو توڑ دیا جاتا ہے، یہ نکاح کے مقصد سے غفلت یا اس کے بارے میں علم و نہ ہونا اس کی وجہ بنتی ہے، ورنہ اگر علم ہو تو انسان نکاح کا احترام کرے گا۔ جس طرح جاہلیت میں لوگ احترام کرتے تھے، اسلام نے اسے باقی رکھا کہ احترام کرنا چاہیے رشتوں کا۔ نکاح کے ذریعے دو خاندان جڑتے ہیں، اور سب سے زیادہ شیطان کو خوشی ہوتی ہے جب میاں بیوی کے درمیان جدائی ہوتی ہے، وہ اس چیلے کو گلے لگا لیتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتا ہے۔ تو ہمیں اس کے پر توجہ دینے کی ضرورت، چھوٹی چھوٹی بات کے پر رشتہ داریاں ایک طویل مدت سے چلی آ رہی ہیں، یا مہینہ 6 مہینہ ہوا، تھوڑی تھوڑی باتوں کے پر رشتہ داریوں کو توڑ دینا یہ آسان چیز نہیں ہے، اسے بہت اہمیت دی گئی۔ اللہ نے رشتہ داری کو ایک مخلوق کی شکل میں پیدا کیا، اور رشتوں کو توڑنے کے بارے میں مخلوق نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا ھذا مقام العائد بک من القطیع، کہ جو رشتہ داریوں کو کاٹے گا وہ یہاں کھڑا ہونے سے پناہ طلب کرے گا، یعنی وہ اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہے۔ رشتہ داریوں کا احترام کرنا سیکھو۔ یہ اسلام ہمیں صرف تھوڑی سی رشتہ داریوں کا نہیں بلکہ دور تک چلنے والی ہزاروں سال پرانی رشتہ داریوں کا احترام کرنا سکھاتا ہے۔ تو جب ہم یہ اسلامی تعلیمات کو جانیں گے سمجھیں گے تب ہمیں احساس ہوگا کہ اسلام میں رشتوں کی کیا قدر و قیمت ہے، اور خاص طور سے نکاح کی بنیاد کے پر جو رشتہ داریاں بنتی ہیں اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اور مقاصد نکاح جو شریعت نے بتائے ہیں اس کے ذریعے ہمارے دلوں کے اندر الفت پیدا کریں، یہ ہمارے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ بنائے۔ اس کے ذریعے جو فوائد اور جو مقاصد شریعت اسلامیہ نے رکھے ہیں، اللہ ہمیں ان مقصد اور فوائد کو سمجھنے کے بعد اس کے حصول کی توفیق دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔